الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تقوی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جانے کی تلقین بھی ہمیں فرمائی ہے۔ ارشاد ہوا سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلی بات ایمان والوں سے مخاطبت ہے۔ ایمان لا کر یعنی کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا کافی نہیں، بلکہ مستقل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطبت فرماتا ہے اور انہیں احکامات عطا فرماتا ہے۔ یہاں ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یعنی دل میں اللہ کا خوف رکھو کہ کہیں اس کی پکڑ میں تم گرفتار نہ ہو جاؤ۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ گناہوں کی سزا اور ان کا وبال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ میں بندہ مبتلا ہو جائے گا۔ ماہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، ان کا بھی مقصد بتایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے، مگر بتایا گیا کہ ھدی للمتقین، اس قرآن پاک سے ہدایت ملے گی ان کو جن میں تقوی ہوگا۔ یہ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر اور کوشش کرنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں انہوں نے ایک سوال رکھا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ ایک پگڈنڈی ہو، تنگ راستہ ہو، جس کے دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیاں موجود ہوں، تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو بچا کر بچ کر نکلنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا کہ اسی کا نام تقوی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اسی کا نام تقوی ہے کہ دنیا میں، اب تشریح میں کر رہا ہوں، دنیا میں بہت سارے کانٹے ہیں، فرائض کو ترک کر دینے کے کانٹے، حرام میں مبتلا ہو جانے کے کانٹے، کئی نماز و زکوٰۃ کو ترک کر دینے کا کانٹا، کئی سود اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو جانے کا کانٹا، کئی حقوق العباد کو فراموش کر دینے کا کانٹا۔ یہ جو گناہوں کے کانٹے ہیں ان سے بچنا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ کی طرف لوٹ جانا، یہ ہے تقوی۔ اور یہ کب تک مطلوب ہے؟ قرآن پاک میں ذکر ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام یعنی فرما برداری کی حالت پر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی بندگی پر کاربند رہنا اکیلے دشوار اور مشکل بات ہے۔ معاشرے کے اندر برائی بھی عام ہو رہی ہے، نفس کی شرارتیں بھی ہیں، شیطان کے حملے بھی ہیں، پھر شیطان اکیلا نہیں، اس کی پوری پارٹی ہے، من الجنتی والناس، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی اس کے ایجنٹس ہیں۔ تو ایک اکیلے آدمی کا شیطان کے حملوں کو ریزسٹ کرنا، نفس کی شرارتوں کو ریزسٹ کرنا، بگڑے ہوئے معاشرے کے دباؤ کو ریزسٹ کرنا، اس کے مقابلے میں کھڑا رہنا مشکل معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی حکم دے رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ۔ صادقین کی وضاحت مختلف پیرایوں میں قرآن پاک میں آتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا بڑا جامع تصور عطا فرمایا، ایمان کا ذکر آیا، انسانی ہمدردی کے جذبے کا ذکر آیا، اور راہ خدا میں خرچ کرنا مخلوق خدا پر، اس کا ذکر آیا، نماز و زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا، اور وعدے کو پورا کرنے کا ذکر بھی آیا، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے کا ذکر بھی آیا۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں صادقین کی صفات ہیں۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں پکے سچے ایمان والوں کے بارے میں بتایا گیا۔ سچے ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائیں اور کسی شک میں مبتلا نہ ہوں، اور جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یہ لوگ سچے ہیں۔ تو سچوں کی وضاحتیں تو جا بجا قرآن پاک میں آتی ہے، ان کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے۔ عموم کے اور اصول کے اعتبار سے کیا ہے؟ نیک ماحول سے جڑنا۔ جب انسان
انسان خیر کے ماحول میں جڑتا ہے تو خیر کے اثرات لیتا ہے۔ انگریزی میں ہم پڑھتے آئے ہیں اے مین از نون بائی دا کمپنی کیپس والی بات ہے، انسان صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ برف والے کی دکان پر جا کر بیٹھ جائے، بیٹھے رہیں گے، ٹھنڈک تو ملی جائے گی، فری میں مل جائے گی۔ بھٹی والے کی دکان پر جا کے بیٹھ جائیں، لوہار کا کام کرنے والے کی دکان پر جا کر بیٹھ جائیں، فری میں چنگاری مل جائے گی۔ ایسے ہی ہے نا، تو اللہ کے نیک بندوں کے ماحول میں بیٹھیں گے، خیر کے ماحول میں بیٹھیں گے، اثرات ہمارے اندر پیدا ہوں گے۔ آج آلات ہمارے اور افراد کے درمیان اس قدر ان ہو گئے ہیں کہ یہ صحبت کی تاثیر ہمارے ہاں مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ آج یہ آلات کی دنیا ہو گئی، ورچوئل لائف ہو گئی پوری دنیا کے اندر۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک اس ٹیکنالوجی یا سہولیات سے فائدہ اٹھا لینے میں، جائز فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر انسان کے ساتھ پرسنل جو تعلق ہے اور پھر ایک اجتماعیت کے اندر فزیکل جو تعلق ہے، کوئی شے اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ کیا خیال ہے، ورچولی نماز کی گنجائش دی ہے فقہا نے؟ نہیں دی ہے نا، نماز تو باجماعت ہوگی، ساتھ کھڑے ہو کر ہی۔ کیا خیال ہے، یہی اس طرف اشارہ کر رہی ہے بات کہ یہ افراد کا اکٹھ ضروری ہے۔ اور آج اگر بدی مجتمع ہے تو اللہ والوں کو، نیک بندوں کو اکیلے اکیلے نہیں رہنا چاہیے، انہیں بھی اجتماعیت کی شکل اختیار کرنی چاہیے تاکہ خیر سیکھ سکیں، خیر کے جذبات لے سکیں، اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھیں گے تو اور ترغیب اور تشویق اور موٹیویشن، انسپریشن لیں گے انشاءاللہ۔ میں اگر کمزور پڑ جاؤں گا تو آپ میرا ہاتھ تھام لیں گے۔ وہ جو قرآن پاک فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مل جل کر وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں، مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جانے، اجتماعیت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ اللہ تعالیٰ خیر کے، نیکی کے ماحول میں، دین اجتماعیت میں جڑ کر مجھے اور آپ کو اپنا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا تقوی اختیار کیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔